بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب عظمت غدیر، یہ کتاب مرجع اعلی جہان تشیع آیت اللہ العظمی سید صادق حسینی شیرازی دامہ ظلہ کے خطبات پر مشتمل ہے۔ اس کتاب میں حضرت فرماتے ہیں کہ غدیر وہ دن ہے جس دن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المؤمنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کو اپنا وصی، خلیفہ، ولی اور امام مقرر کیا۔ پھر امیر المؤمنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت کے اثبات پر انہوں نے خطبہ غدیر، آیت تبلیغ اور آیت ولایت کو بیان فرمایا اور فرماتے ہیں کہ عید غدیر اکمال دین اور اتمام نعمت کا دن ہے۔ پھر حضرت نے عید کی شرعی حیثیت بیان فرمائی اور فرمایا کہ اسلام میں سب سے بڑی عید عید غدیر ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر الناصر المعین۔ ناظرین گرامی، عزیزان محترم، مومنین کرام، ہماری گفتگو چل رہی تھی عید غدیر کے حوالے سے امیر المومنین علی علیہ السلام کی ولایت کے بارے میں، اور کیوں نہ اتنا اہتمام خداوند قدوس کرتا اور رسول اکرم اتنے اہتمام کے ساتھ غدیر میں علی کی ولایت کا اعلان کیوں نہ کرتے کہ علی کے سوا رسول کا جانشین ہونے کے لائق کوئی نہ تھا، کہ علی کے سوا رسول اللہ کا کوئی جانشین بننے کی صلاحیت رکھتا ہی نہیں تھا۔ علی کے سوا کوئی ایسا انسان اس لائق نہ تھا کہ وہ اللہ کی حکومت، در حقیقت علی کی حکومت کی جب ہم بات کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی حکومت، اللہ کی حاکمیت، اللہ کے نظام کو زمین پر نافذ کرنے والا اللہ کا ہی نمائندہ، اللہ کا بنایا ہوا، اللہ کا بھیجا ہوا ہی انسان چلا سکتا ہے۔ اور علی میں اتنی فضیلتیں اور اتنے کمالات تھے کہ جس کے اقرار میں نہ فقط خود امیر المومنین کے ولایت کے جو قائلین ہیں یعنی شیعان حیدر کرار، بلکہ جو امیر المومنین کی حاکمیت کے قائل نہیں ہیں وہ بھی یہ اعتراف کرتے ہیں، یعنی اہل سنت کے علماء، بڑے بڑے ان کے مفسرین، بڑے بڑے ان کے مصنفین یہ اعتراف کیا ہے کہ علی علیہ السلام میں اتنے فضائل اور کمالات تھے کہ اتنے فضائل اور کمالات کسی اور صحابی میں نہ تھے۔ خود امام احمد بن حنبل اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ما جاء لأحد من اصحاب الرسول ما جاء لعلی بن ابی طالب من الفضائل، کہ اتنی فضیلتیں، اتنے فضائل اور اتنے معجزات، اتنے بڑی خوبیاں جتنی علی کے لیے آئی ہیں، جتنے علی کے لیے وارد ہوئی ہیں، اتنی فضیلتیں کسی اور نبی کے صحابی کے لیے وارد نہیں ہوئی ہے۔ یہ اہل سنت کا بڑا امام ہے احمد بن حنبل، وہ اپنی کتاب میں لکھتا ہے۔ اس کے بعد خلیل ابن احمد فرائدی تنقیح المقال میں لکھتا ہے کہ علی کیوں نہ امام ہو، کیوں نہ سب کے لیے رہبر اور رہنما اور پیشوا علی ہو۔ خود وہ اعتراف کرتا ہے احتیاج الکل الیہ و استغناہ عن الکل، کہ ہر انسان کا علی کی طرف محتاج ہونا، ہر انسان کا علی کی طرف آنا اور علی کا تمام دوسرے انسانوں سے بے نیاز ہونا، مستغنی ہونا، دلیل علی انہ امام الکل۔ یہ تو شعر بھی بن گیا کہ احمد فرائدی کہتے ہیں احتیاج الکل الیہ و استغناہ عن الکل، کہ سب انسانوں کا علی کی طرف محتاج ہونا اور علی کا کسی کی طرف بھی محتاج نہ ہونا، دلیل علی انہ امام الکل، کہ علی تمام کا تمام امام، تمام کے تمام کے لیے امام ہے، یعنی علی علیہ السلام ہی اگر امام ہو سکتا ہے کسی کا نبی کے بعد تو وہ علی علیہ السلام ہے۔ اس کے بعد دوسری فضیلت امیر المومنین علی علیہ السلام کی، خود اہل سنت کے معتبر ترین اور موثق ترین کتابوں میں ان کے بڑے بڑے علماء، محدثین، حاکم نشاپوری نے صحیح الاسناد، اس حدیث کو جو میں بیان کرنے جا رہا ہوں، فرمایا ہے کہ یہ حدیث صحیح الاسناد حدیث ہے، اور اپنی مستدرک میں لکھا ہے۔ ابن عساکر نے تاریخ دمشق میں اور احقاق الحق جیسی کتابوں میں
یہ وارد ہوا ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من اراد ان یحیا حیاتی، کہ جو بھی یہ چاہتا ہے کہ وہ میری طرح زندگی گزارے، وہ اس طرح جیے کہ جس طرح میں جیا ہوں، جس طرح میری زندگی ہے، وَيَمُوتُ میتتی، اور میری موت کی طرح اس کی موت ہو، وَيَسْكُنْ جنت الخلد، اور ہمیشہ کی جنت میں، جو ہمیشہ کی خلد کی معنی ہے جو ہمیشہ والی جنت ہے اس میں رہنا چاہتا ہو، التی وعدتنی ربی، وہ جنت جس کا وعدہ میرے رب نے مجھ سے کیا ہے، فَلْيَتَوَلَّ علی ابن ابی طالب، اس کو چاہیے کہ علی ابن ابی طالب کی ولایت کو تسلیم کرے، علی کی ولایت کو قبول کرے۔ یہ بڑا اعتراف ہے احمد، امام حاکم نیشاپوری اور ابن عساکر جیسے بڑے بڑے محدثین مؤرخین نے اپنی کتابوں میں یہ لکھ دیا کہ جو بھی چاہتا ہے کہ نبی کی طرح زندگی گزارے، نبی کی طرح اس کی موت ہو اور ہمیشہ کی ابدی جنت، اس جنت میں جس کا وعدہ اللہ نے اپنے حبیب سے کیا ہے اس میں رہنا چاہتا ہو، تو وہ فَلْيَتَوَلَّ علی ابن ابی طالب، اس کو چاہیے کہ علی کی ولایت کو قبول کرے، علی کی امامت اور خلافت کو قبول کرے۔ فَإِنَّهُ لَن يَخْرُجَكُم مِّنْ هُدًى، کیوں علی کی ولایت اور حکومت کو قبول کرے؟ کیونکہ جو بھی علی کی ولایت کو قبول کرے گا تو لئیں کا مطلب لام نون جو ہوتا ہے اس کا مطلب ہے کبھی بھی نہیں، وہ کبھی بھی ہدایت سے خارج نہیں ہوگا، ہرگز ہدایت کے راستے سے نہیں بھٹکے گا۔ وَلَن يَدْخُلُكُمْ فِي ضَلَالَةٍ، اور وہ نہ کبھی گمراہی میں اور ضلالت میں داخل ہوگا۔ علی کی ولایت کو تسلیم کرنے کے اتنے سارے فوائد ہم نے بتا دیے، اور اس حدیث میں بھی کہ جو علی کی ولایت کو تسلیم کرے گا نہ کبھی وہ گمراہ ہوگا اور نہ کبھی وہ ہدایت کی راہ سے ہٹے گا، اور اس کا نتیجہ آخرت میں جنت خلد ہوگا، وہ جنت خلد جس کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب سے کیا ہے۔ اس کے بعد اہل سنت کی مشہور کتابیں فرائد السمتین، ارشاد القلوب میں علامہ مجلسی نے بھی لکھا کہ لو ان الغیاض الاقلام، اگر تمام کے تمام جو یہ شجر ہیں، پیڑ ہیں، درخت ہیں، وہ قلم بن جائیں، والبحار مداد، اور سمندر قلم بن جائیں، والجن حساب، اور جنات جو ہیں وہ حساب کرنے والے بن جائیں، والانس کتاب، اور تمام کے تمام انسان لکھنے والے بن جائیں، ما قدروا ولا احصاء فضائل علی ابن طالب، کہ وہ کبھی بھی یہ قدرت حاصل نہیں کر سکتے کہ علی کے فضائل کو کما حقہ لکھ سکیں۔ اتنے فضائل اور کمالات ہیں مولا کائنات کے، علی ابن ابی طالب کے، کہ تمام کے تمام انسان، تمام کے تمام جنات، تمام کے تمام فرشتے لکھنے والے اور حساب کرنے والے بن جائیں تب بھی وہ علی کے فضائل کا احصاء اور شمار نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد ایک دوسری کتاب بہیقی اہل سنت کی کتاب ہے جس میں یہ حدیث مشہور ہے، ہماری کتب میں بھی ہے کہ من اراد ان ينظر الى آدم فی علمہ وإلى نوح فی تقواہ وإلى ابراہیم فی حلمہ وإلى موسیٰ فی ہیبتہ وإلى عیسیٰ فی عبادتہ فلینظر الی علی ابن ابی طالب، کہ جو انسان حضرت آدم کو اس کے علم کے ساتھ دیکھنا چاہتا ہو، جو انسان حضرت نوح کو اس کی تقویٰ کے ساتھ دیکھنا چاہتا ہو، جو انسان حضرت موسیٰ کو اس کی ہیبت کے ساتھ دیکھنا چاہتا ہو، اور جو انسان حضرت عیسیٰ کو اس کی عبادت کے ساتھ دیکھنا چاہتا ہو، کہ اسے چاہیے علی ابن ابی طالب کی طرف دیکھے، اللہ تعالیٰ تمام یہ اجر و ثواب اس کو عطا فرمائے گا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔